الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری اور اصلاحی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، معزز خواتین، زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی بڑھوتری، برکت اور پاکی صفائی کے ہیں، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال کا وہ مخصوص حصہ جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح سے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، ایسے مسلمان مرد و خواتین پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کی دوسری بنیاد 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا۔ اسلام کی تیسری بنیاد یا تیسرا رکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا۔ چوتھا رکن روزہ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اور 5واں رکن اگر بیت اللہ تک جا کر آنے کی طاقت اور استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ سے انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی صحیح طور پر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، اگر میں وہ کام کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توحید و رسالت سمجھایا، 5 وقت کے نمازوں کی تاکید کی اور زکوٰۃ کے ادائیگی کی تاکید کی، رمضان کے فرض روزوں کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شاید اس پر ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 4 ارکان اس کے سامنے گنائے، کہا اگر تم ان پر عمل کر لو، ان کی پابندی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس دیہاتی شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، میں برابر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جیتے جاگتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو دیکھ لے۔ ان صدقہ، اس نے جو وعدہ کیا ہے، اگر اس نے اس وعدے کے اندر جو ہے یہ سچا ثابت ہوا اور اس نے اس کی تصدیق کی، ان چیزوں پر عمل کیا، تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ پابندی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے والا شخص کیا ہے؟ جنتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہت بڑا ثواب، بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم سب کو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹنے پائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے نہ چھوٹنے پائیں، ویسے ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا کوئی بھی مسئلہ ہم سے مس نہ ہونے پائے اور زکوٰۃ مستحقین تک صحیح طور پر پہنچ جائے۔ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ آخرت کے علاوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں، وہ فائدے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کا شکریہ ہے۔ ایک بندہ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ بقیہ مال کو اللہ تعالیٰ آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم پر اچانک
ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کے زیورات لوٹ لیے جاتے ہیں، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، لاکھوں کا مال مٹیریل جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا آدمی پیسہ لے کر جاتا ہے، پیسوں سے بھرا بیگ ہوتا ہے، چند راہزن ڈاکو یا بدماش قسم کے لوگ مل کر لاکھوں کا مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زندگی میں اس طرح کے حادثات پیش آتے رہتے، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اس طرح کے حادثات کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنا۔ دکان میں آگ لگ گئی، آدمی کو غور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکال رہے ہوں۔ گھر میں زیورات کی چوری ہو گئی ہو تو اس میں جہاں ہر طرف دماغ جاتا ہے، ہمارا دماغ اس طرف بھی جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکال رہے ہوں۔ لاکھوں کا بھرا بیگ بدماش شاطر قسم کے لوگ لوٹ کر فرار ہو جاتے، جہاں ہر طرف دماغ جاتا ہے ہمارا دماغ اس جانب بھی جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکال رہے ہوں۔ تو زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے ہم مختلف طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور خود مالدار آدمی کا دل حرص سے، لالچ سے اور بخل جیسی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ سماج میں، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، امیر غریب سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور انہی سے مل کر سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فقراء اور مساکین کے دلوں میں، غریبوں کے دلوں میں مالداروں کے تعلق سے ایک طرح سے حسد اور نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جذبات کو اور نفرت، عداوت اور حسد کو دور کرنے کا کہ جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، حیثیت دار لوگ اگر اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچا دیں، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کر دیں، تو آج غریبوں کے دلوں میں جو مالداروں کے تعلق سے حسد اور نفرت کے جذبات ہیں، زکوٰۃ کی برکت سے انشاءاللہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور سرمایہ دار لوگوں کے دلوں میں غریبوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ جو لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ان فوائد سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نفرت کی جگہ پر محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ، لہذا ہم اس جانب خصوصی توجہ دیں اور اپنے مال کا حساب کریں، اور صحیح طور پر زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا روپے پیسے کی شکل میں ہو یا اموال تجارت کی شکل میں ہو، جن کے مال بھی نصاب تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی کے مالک ہوتے ہیں، مال نصاب کو پہنچا ہے، پھر بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان کو آگ میں، کہاں کی آگ میں؟ کہاں کی آگ میں؟ بولیے، جہنم کی آگ میں ان تختیوں کو گرم کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں ان تختیوں کو گرما کر اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلو اور کمر کو داغا جائے گا۔ آدمی چیخے گا، چلائے گا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ آج زکوٰۃ نکالتے وقت سونے پر
سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن کون سہارا دے گا؟ کون مدد کو آئے گا؟ کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے مالوں کا آج ہی حساب کریں، حساب کر کے مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ روپے پیسے کے مالک ہیں، روپیوں کی گڈیوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں اور اپنے بینک بیلنس میں ذرہ برابر کمی آنے نہیں دیتے، ہمیشہ راؤنڈ فگر کے چکر میں رہتے ہیں۔ 4 لاکھ ہو گیا، اس کو 5 لاکھ کیسے بنانا ہے؟ 95 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ کیسے بنانا ہے؟ ہمیشہ راؤنڈ فگر کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کانپ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، دل دہل جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے روپے پیسے کی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے روپے پیسے کو، مال کو، جس کو گن گن کر جمع کر کر کے رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ گنجا سانپ کی شکل بنا دے گا۔ انسان جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، گنجا سانپ اس کا پیچھا کرے گا، اس کو دوڑائے گا، آدمی بھاگے گا، وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کے جبڑوں کو کاٹے گا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے تھے؟ دنیا میں مجھے گن گن کر رکھتے تھے، جمع کر کر کے رکھتے تھے، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں وہی تمہارا مال ہوں، وہی تمہارا خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، آج شادی بیاہ میں دیکھیے ماؤں بہنوں کا حال، لاکھوں کے زیورات لاد کر پھرتی ہیں، مگر جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں نصیحت کرنے والا ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ سوچے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو جیسے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے مالوں سے صحیح طور پر زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ یاد رکھیں میں نے جو عذاب کی کچھ جھلکیاں بتائی ہیں، یہ صرف جھلکیاں ہیں، یہ نمونے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری سنا دیجیے، تڑپا دینے والا عذاب ہوگا، وہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا، نہ ماموں آئیں گے، نہ چچا آئیں گے، نہ دادا آئیں گے، نہ دادی آئیں گے، نہ والدہ نہ والد، کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا، سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنا دامن جھاڑ لیں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے تو سونے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ سونا ہو۔ 7.5 تولہ موجودہ وزن کے حساب سے اہل علم نے لکھا ہے 85 گرام، 85 گرام۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، 85 ہو گیا تو بھی نصاب کو پہنچ جائے گا، 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس میں 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ صراف کے پاس، سونار کے پاس اس کی قیمت معلوم کریں، موجودہ ریٹ کیا ہے، ریٹ معلوم کریں۔ آپ نے جب خریدا تھا اس وقت جو ریٹ تھا وہ نہیں، موجودہ ریٹ کیا ہے، ریٹ معلوم کریں آپ، اور اس قیمت میں 2.5% کے حساب سے آپ سونے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ سونے کا نصاب ہے، 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہو۔ چاندی 52.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ اہل علم نے لکھا ہے موجودہ وزن کے حساب سے تقریباً 600 گرام۔ اگر کسی کے پاس 600 گرام چاندی ہے تو وہ مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کر کے اس میں بھی 2.5% کے حساب سے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ساتھ میں ایک بچی تھی،
بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ سے تعبیر کیا۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ وہ عورت سہم گئی، ڈر گئی، فوراً اس نے اپنی بچی کے ہاتھ سے کنگن نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو چاہیں جیسا چاہیں ویسا آپ اس کو خرچ کریں، جس مد میں چاہیں اس مد میں آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ تو دیکھیں، جو سرپرست حضرات ہیں بچی کی شادی کے لیے پہلے سے زیورات خرید کر رکھ لیتے، مال خرید کر رکھ لیتے، شادی میں کام آئے گا، اور مال نصاب کو بھی پہنچا ہوا رہتا ہے، مگر ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی نا، کیسے زکوٰۃ نکالنا اس کی؟ اگر آپ زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں یا شادی کے لیے خرید کر جو زیورات پہلے سے رکھ لیے ہیں، نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، والدین گنہگار ہوں گے۔ شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے مطلب اس سے ہے۔ تو گارجین، سرپرست اور گھر کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماتحتوں کو باقاعدہ تاکید کرتے رہیں، جس طرح سے ہم انہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی تاکید کرتے رہیں، پوچھتے رہیں تمہارے پاس مال کتنا ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے یا نہیں، حساب کتاب کرتے رہیں اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچاتے رہیں۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہو۔ روپے پیسے کا نصاب بھی آپ معلوم کر لیں، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اپنے خرچے کے بعد جو سیونگ منی ہے، تو اس کے لیے چاندی کا نصاب اہل علم نے لکھا ہے، جو چاندی کا نصاب ہے وہی روپے پیسے کا نصاب ہے۔ 600 گرام چاندی کی قیمت آپ معلوم کریں، جو بھی قیمت بنتی ہے، 35,000 40,000 جو بھی قیمت بنتی ہے، اصل قیمت مجھے معلوم نہیں ہے، آپ سونار سے معلوم کر لیں، 40,000 35,000 جو بھی قیمت بنتی ہے تو وہی روپے پیسے کا نصاب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے بینک بیلنس ہے، خرچ کرنے کے بعد بچا ہوا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، رکھ کر 1 سال ہو چکا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، اس میں بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں، پہلی شرط مال نصاب کو پہنچے، اور دوسری شرط اس جو ہے مال پر جب سے ہمارے قبضے میں آیا ہے اس پر 1 سال گزر چکا ہو، 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ ہمارا ذاتی مکان ہے، کروڑوں کا مکان ہے، رہنے والے 4-5 افراد، 2-3 افراد ہی کیوں نہ ہوں، اپنے ذاتی استعمال کا مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ایسی گاڑیاں، لاریاں ہیں، بسیں ہیں جن سے آمدنی ہوتی ہے، کرایہ آتا ہے، تو اس پر اگر جو ہے خرچ کرنے کے بعد کچھ مال بچ جاتا ہے، کچھ پیسہ بچ جاتا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے دکان میں جو ہے اموال تجارت ہے، ہم کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، دکان میں جو اموال تجارت ہے، سال میں اس کا حساب کتاب کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر کرائے پر ہیں، اس سے کرایہ آ رہا ہے یا دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے، تو اگر دوا، علاج، بچوں کی اسکول کی فیس
یا دیگر ضروریات میں سب کچھ خرچ ہو کر برابر ہو جا رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، مگر بچ رہا ہے، سیونگ ہو رہا ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل یاد رکھیں اور صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ 8 لوگوں میں ہم زکوٰۃ کا مال تقسیم کریں گے۔ وقت کی کمی ہے، آپ سورہ توبہ آیت نمبر 60 پڑھ کر مصارف زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیں۔ ایک ضروری مسئلہ جس کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک بہت برا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ برا ماحول کیا ہے جانتے ہیں؟ لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ کے مال سے راشن خرید کر غریبوں کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال سے کپڑا، معمولی قسم کا کپڑا خرید کر کئی گھروں میں پہنچا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ دیکھیے اہل علم نے لکھا ہے، شیخ صالح ابن عثیمین اور دیگر علماء نے باقاعدہ اس سلسلے میں بڑی سختی کے ساتھ باتیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال، اس کا مالک غریب ہے۔ آپ کے پیسوں سے، سونے چاندی سے یا دیگر چیزوں سے، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ کی رقم 5 لاکھ روپے ہے، تو اس 5 لاکھ روپے کے مالک آپ نہیں، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، اس کے مالک مساکین اور غربا ہیں، اس کا مالک فی سبیل اللہ ہے، یا اس کا مالک زکوٰۃ کے دوسرے مصارف ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو اس کا مالک سمجھ کر اس سے جو ہے 25-50 ہزار کا راشن خرید کر غریبوں میں بٹوا دیتے ہیں، یا 10-15 غریب گھروں میں کپڑا پہنچا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حق ادا ہو گیا۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ ساخط نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ غریب کے گھر میں راشن پہنچائیں، اس کے گھر میں کپڑا پہنچائیں؟ ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور ضروریات ہو۔ مثال کے طور پر ایک غریب گھرانہ ہے، اس کو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، دوا علاج کا معاملہ ہے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، بچوں کی فیس کا انتظام کرنا ہے، کرنٹ کی بل دینی ہے، پانی کی بل دینی ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں، ان کی خاطر تواضع اور ان کا استقبال ہے، سب میں پیسے لگتے ہیں، اور آپ راشن پر راشن دیے جا رہے ہیں، کپڑے پر کپڑے دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی باقی ضروریات پوری کر سکے۔ آپ نے راشن دیا ہے، کیا راشن بیچ کر گھر کا کرایہ ادا کرے گا؟ کیا راشن بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کرے گا؟ کیا راشن بیچ کر اپنے بچوں کی اسکول کی فیس جمع کرے گا؟ راشن بیچ کر اپنے مہمانوں کا استقبال کرے گا؟ یہ ہماری خام خیالی ہے اور زکوٰۃ کے پیسوں کا غلط استعمال ہے۔ بغیر پوچھے، بغیر غریب کی اجازت لیے ہم اس کے مال میں نعوذ باللہ بیجا تصرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ ایک کمپنی میں، آفس میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کو ماہانہ 20,000 25,000 30,000 سیلری ملتی ہے۔ اب آپ کا مالک ایک مہینہ آپ کو سیلری دینے کے بجائے آپ کو راشن دے دے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ دوسرا مہینہ آپ کو سیلری دینے کے بجائے آپ کے بیوی بچوں کے لیے کپڑا خرید کر دے دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تیسرے مہینے میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لے لے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کہیں گے صاحب آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ ہم کو راشن کی ضرورت نہیں، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں ہم کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے آپ اپنی سیلری کے مالک ہیں، غریب بھی زکوٰۃ کے مال کا مالک ہے، لہذا اس میں خود تصرف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ روپے پیسے کی شکل میں آپ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے
اپنی سہولت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے اور اپنے روزمرہ کی عادت کے حساب سے وہ ان پیسوں کا استعمال کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں لا سکے اور صحیح مصرف میں اس کا استعمال کر سکے۔ ہاں، علماء نے اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، جس کے آپ خود کفیل ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے لیے باہر جا کر خریداری کرنا مشکل ہے، تو آپ ان کی اجازت سے جو ہے ان کے لیے راشن وغیرہ خرید کر لا کر ان کو دے سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا آدمی ہے، شرابی ہے، پیسہ ملے گا پیسہ شراب میں اڑا دے گا، غلط چیزوں میں اس کو ضائع کر دے گا، تو آپ جو ہے اس کے گھر جا کر اس کی ضرورت پوچھ کر اس کے گھر میں سودا سلف کا انتظام کریں۔ اپنی مرضی سے غریب کے مال میں ہرگز تصرف کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر یہ سمجھیں گے کہ چلو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو واپس زکوٰۃ کی رقم نکال کر اس کو تقسیم کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس اہم مسئلے میں ہم اور آپ غور و فکر کریں اور اللہ کے لیے اپنے زکوٰۃ کے مال کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو سنت کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو سنت طریقہ ہے، اسی طریقے پر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ صحیح طور پر اللہ سے ڈر کر زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسے نماز کی ہمیں فکر ہوتی ہے، روزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بھی ہمیں اسی طرح سے فکر ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے انشاءاللہ غریبوں کا بھلا ہوگا، ان کی دعائیں ملیں گی اور جو ہے مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ مسلمانوں کو انشاءاللہ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ حاصل ہوگا۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے مالوں کا صحیح حساب کرنے، اور اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے سلسلے میں حساس رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں تیرا ڈر اور تیرا خوف پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے زکوٰۃ کو، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں، زکوٰۃ کی جو خوبیاں ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وہ ساری خوبیاں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں مسلمانوں کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنا مال صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بھی الحمدللہ اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زکوٰۃ اور صدقات کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو دنیا و آخرت میں ہر فتنے سے، ہر عذاب سے، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کو غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں جو لوگ مال کے تعلق سے پریشان حال ہے، کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو کچھ بھی دے رہا ہے اس میں ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین بے برکتی سے، اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں، ان کی نمازوں، ان کی دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ دوسروں کی موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی قدر کرنے
اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔